قرآن حکیم میں فرشتوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ملک اور ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ملکن 10 مرتبہ، ملکن 3 مرتبہ اور الملائکۃ 86 مرتبہ اور الملائکۃ 5 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ گویا قرآن حکیم میں فرشتوں کا ذکر، ملائکہ کا ذکر اس لفظ کے ساتھ 86 مرتبہ ہوا ہے، 86 مرتبہ کل۔ اس تعداد میں اس لفظ کو استعمال کرنے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم ان پر غور بھی کریں، ہم ان کے بارے میں سوچیں بھی، اور قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں جس طرح دوسری اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے پیار کا، محبت کا، اسی طرح اللہ کی اس مخلوق سے بھی محبت اور پیار کا تعلق بنائیں۔ چنانچہ روز اول سے ہی جب سے انسان پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسان کے ساتھ کو بالکل ساتھ ساتھ رکھا ہے، جوڑ لگا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت فرشتوں کو انسان سے ایسا ملایا کہ فرشتوں سے انسانیت کی فضیلت تسلیم کروائی، اور پھر یہ تعلق اتنا مضبوط ہوا کہ اللہ کا کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس نبی کے پاس اللہ کا فرشتہ جبرائیل امین نہ آیا۔ اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام کے تمام فرشتوں میں سے جبرائیل امین وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی زیارت بھی نصیب ہوئی، معیت بھی نصیب ہوئی، اور اللہ کی تعلیمات کو ان تک منتقل کرنا بھی نصیب ہوا۔ ویسے تو ملک الموت بھی ہیں کہ ظاہر ہے وہ بھی ہر نبی کے پاس حاضر ہوئے، ہر انسان کے پاس حاضر ہوتے ہیں، لیکن جبرائیل امین کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ جبرائیل امین نے زیارت بھی کی، انبیاء کی معیت میں بھی رہے، ساتھ بھی رہے، اور اللہ کا دیا ہوا علم بھی ان تک پہنچایا، منتقل کیا۔ یہ سعادت جو انبیاء کی جماعت کی زیارت کی سعادت ہے، یہ معمولی سعادت نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کو حاصل ہو ایمان کی حالت میں تو ایک انسان کو ایک لمحے میں اللہ کی جنت کا مالک اور وارث بنا دیتی ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت ہے، اتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر انبیاء میں سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ اللہ نے ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1,24,000 انبیاء کی زیارت حضور کو نصیب فرمائی، اور پھر 1,24,000 انبیاء کو سعادت ملی کہ آمنہ کے لال کی زیارت کی۔ وہ کون سا مقام تھا؟ بیت المقدس کا وہ مقام کہ جہاں معراج کی رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء کی امامت بھی ملی۔ تو یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی، ایک وقت کے اندر سارے کے سارے انبیاء کی زیارت۔ جبرائیل امین کی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دوستی تھی، بہت دوستی تھی۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی لوگ مل کر بیٹھتے ہیں اور مجالس میں
ایک دوسرے کے قریب بیٹھتے ہیں تو دل ایک دوسرے کی طرف مانوس ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دوستی اس طرح بھی تھی کہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن حکیم کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ 2 مرتبہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے قرآن حکیم کا دور فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وحی کا یہ تعلق ایسا تھا کہ یہ تعلق آسمانی سفر کا ساتھ بھی بن گیا، معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی بن گئے۔ اور نہ صرف یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے ساتھی بنے، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانی کائنات میں میرے 2 وزیر ہیں جو اللہ نے منتخب کیے ہیں، 2 وزیر ہیں جو اللہ نے منتخب کیے، بڑے اونچے درجے کے، بڑے شان والے، بڑی عظمت والے، بڑی رفت والے، بڑی بلندی والے۔ فرمایا آسمانی دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں، ان میں سے ایک جبرائیل امین ہیں اور ایک میکائیل علیہ السلام، دونوں فرشتے۔ پھر اسی حدیث میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر بھی میرے 2 وزیر ہیں۔ فرمایا ان 2 وزیروں میں ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 وزیر آسمانوں کی کائنات میں اور 2 وزیر زمین کے اوپر۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبرائیل امین سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اس صورت میں دیکھوں کہ جس صورت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، یعنی آپ کی اصلی صورت میں آپ کو دیکھوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ برداشت کر لیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو اپنی اصلی صورت میں دیکھوں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے کہنے کے اوپر اللہ کے حکم سے جبرائیل امین نے اپنی اصلی شکل و صورت اختیار کی تو فرمایا جبرائیل امین کا وجود اتنا بڑا تھا کہ آسمانوں کے کناروں تک کوئی چیز مجھے جبرائیل امین کے وجود کے علاوہ نظر نہیں آ رہی تھی، ہر طرف جبرائیل ہی جبرائیل نظر آتا تھا، جبرائیل ہی جبرائیل نظر آتا تھا۔ یہ حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے اتنا بڑا وجود، اللہ نے اس سے بھی بڑے وجود پیدا کیے ہوئے، مشتری ایک ستارہ ہے جس کے اندر 3 بلیک ہول جب سائنسدانوں نے دیکھے اور قریب گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ جو ہول ہیں ان میں سے ایک ہول اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر اس زمین جیسی 3 زمینیں بھی آ جائیں تو تب بھی وہ نہیں بھرے گا، اتنا بڑا ستارہ ہے۔ تو جب یہ ستارے کا وجود اتنا بڑا ہے، پھر اس سے بھی بڑے ستارے ہیں، کئی کروڑ گنا بڑے ستارے اس سے موجود ہیں، تو فرشتے کا وجود بھی اتنا ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کہہ دی، اتنا بڑا وجود جبرائیل امین کا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 2 مرتبہ زندگی میں جبرائیل امین کو اصلی صورت میں دیکھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو دوسرے وزیر آسمانوں کی کائنات کے وہ حضرت میکائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان بخشی ہے کہ جس طرح انسانوں کا قبلہ بیت اللہ ہے اس طرح فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے، اور بیت المعمور عرش معلی اور ہمارے قبلے کے درمیان جو نسبت ہے وہ یوں ہے کہ عرش معلی، بیت المعمور اور بیت اللہ
یعنی تینوں سید میں ہیں، ایک سید میں ہیں۔ اگر عرش سے کوئی چیز گر جائے تو وہ سیدھی فرشتوں کے قبلے بیت المعمور کی چھت پر آ کے گرے گی، اور اگر بیت المعمور سے کوئی چیز گرائی جائے تو وہ سیدھی بیت اللہ کے چھت پر آ کے گرے گی۔ یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا قبلہ ہے، 70,000 فرشتے اس میں ایک وقت میں داخل ہوتے ہیں طواف کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کرنے کے لیے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ یہ 70,000 جب طواف کر کے نکل جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی کہ دوبارہ طواف کر لیں، اتنی تعداد ہے۔ ان فرشتوں کے امام الملائکہ میکائیل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے وزیر میکائیل، یہ ان فرشتوں کے امام ہیں۔ آقا کی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ عمر کے لحاظ سے جبرائیل امین سے بڑے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مسواک تھی، آنن فانن حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں نازل ہوئے، اور جبرائیل جب نازل ہوتے تھے تو ان کے ساتھ اور فرشتے بھی ہوتے تھے۔ قرآن حکیم کی آیت اشارہ کرتے ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، آگے پیچھے ادھر ادھر محافظ فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ اور بھی نازل ہوتے تھے۔ تو اس وقت جبرائیل امین کے ساتھ حضرت میکائیل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسواک دی، حضرت جبرائیل امین کو کہا کہ یہ مسواک لیجئے، تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پہلے بڑے کو دیجئے، بڑے کو دے دیجئے، میکائیل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ حضرت میکائیل جبرائیل امین سے عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، جو فرشتوں کے قبلے بیت المعمور کے امام ہیں، امام الملائکہ بھی۔ بڑے فرشتوں میں ایک فرشتے حضرت اسرافیل ہیں، اور آپ جانتے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ حضرت اسرافیل کے منہ میں ایک آلہ ہے جس کو دینی زبان میں سور کہتے ہیں۔ اس آلے کو لے کر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے، کب اللہ کا حکم آئے۔ اس آلے کی تاثیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آلے کی تاثیر میں موت بھی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آلے کی تاثیر میں زندگی بھی رکھی ہوئی، دونوں چیزیں۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب اللہ کا حکم ہوگا وہ اس میں پھونک ماریں گے تو ساری کی ساری کائنات موت کی نیند سو جائے گی، موت طاری ہو جائے گی۔ ایک پھونک نسل انسانی کو موت کی نیند سلانے کے لیے، اور جب عرصہ دراز گزر جائے گا پھر اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے، تو جب دوبارہ اس آلے کے اندر پھونک ماریں گے تو اس پھونک سے ساری کی ساری انسانی نسل دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ ایک ہی چیز کے اندر موت بھی، ایک ہی چیز کے اندر زندگی بھی۔ اس کی سادہ سی مثال دنیا میں آپ اپنے آپ کو تجربے کے طور پہ کر سکتے ہیں کہ دیکھ لیجئے، جب آپ نے کوئی دیا جل رہا ہے بجھانا ہو تو آپ پھونک مارتے ہیں، آپ کے پھونک مارنے سے دیا بجھ گیا، اور جب آپ نے انگارے کو جلانا ہو تو آپ پھونک مارتے ہیں، جب آپ پھونک ماریں گے تو انگارہ جل اٹھے گا۔ گویا آپ کی ایک پھونک کے اندر اللہ نے دو تاثیریں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس سے جلا بھی سکتے ہیں، آپ اس سے بجھا بھی سکتے ہیں۔ جلانے کا کام بھی اسی سے، بجھانے کا کام بھی اسی سے۔ یا اس سے بھی آسان مثال کہ جب آپ کو ٹھنڈ لگ جائے، سردی کا موسم ہے نا، ٹھنڈ لگ جائے تو بعض دفعہ آپ کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہاتھوں کو یوں کرتے ہیں، ایسے کر کے پھونکنے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے؟ جب ہاتھوں کو یوں کر کے آپ پھونکنے لگاتے ہیں تو ہاتھ گرم ہو جاتے ہیں۔ گویا گرم کرنے کے لیے بھی آپ کی پھونک استعمال ہو رہی ہے۔ اور جب کبھی ہاتھ ٹکرا جائے گرم دیچکے کے ساتھ، توے کے ساتھ جل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی آپ کی پھونک
گرم کرنے کے لیے بھی آپ کی پھونک، جلانے کے لیے بھی آپ کی پھونک، بجھانے کے لیے بھی آپ کی پھونک۔ تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ کے ساتھ جو آلہ لگا ہوا ہے وہ سلانے کے لیے، ہمیشہ کی نیند سلانے کے لیے بھی وہ، اور ہمیشہ کی نیند موت سے اٹھانے کے لیے بھی وہ۔ یہ اللہ کے وہ فرشتے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوش الحان بنایا ہوا ہے، خوش آواز بنایا ہوا ہے، ان کی آواز کے اندر اتنی لذت ہے، اتنا لطف ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ تسبیحات اللہ کے حکم سے اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، ساتوں آسمانوں کے فرشتے رک جاتے ہیں، اپنی اپنی تسبیح کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بندگی اور عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہر فرشتہ ان کی تسبیح کو سنتا بھی ہے اور ان کی تسبیح کا ہمنوا بھی بن جاتا ہے۔ انسانوں میں یہ شان اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ حضرت داؤد علیہ، یا داؤد اوبی معاہ، اے داؤد علیہ السلام آپ جب پڑھتے ہیں، یعنی زبور پڑھتے ہیں، تو ہم نے آپ کی طرف پہاڑوں کو اور پرندوں کو متوجہ کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور درخت اور پرندے ایسے اوپر چھتری بنا دیتے تھے، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتے تھے، توجہ سے سنتے تھے۔ تو جتنی خوبصورت آواز حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی گئی، اسی طرح فرشتوں میں تھے حضرت اسرافیل کو اتنا خوش آواز بنایا، خوش الحان بنایا کہ جب تسبیح اونچی آواز سے شروع کریں تو ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے رک کر ان کی تسبیح سنتے۔ ایک سعادت ان کو یہ بھی حاصل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب فرشتوں کو حکم ہوا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن سب سے پہلے جس فرشتے کی پیشانی زمین سے لگی، سب سے پہلے جس فرشتے نے سجدہ کیا وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ ان کی پیشانی سب سے پہلے زمین پر آ کے لگی۔ اللہ نے اس وجہ سے ان کو اعزاز بھی بخشا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اعزاز بخشا کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم مکمل طور پر ان کی پیشانی کے اندر محفوظ کر لی ہے، ان کی پیشانی کے اندر محفوظ کر لی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ شان بخشی۔ پھر بڑے فرشتوں میں سے ایک تذکرہ آپ سنتے ہیں حضرت عزرائیل کا، یعنی ملک الموت کا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان بخشی ہوئی ہے کہ وہ ہر بندے کی پہچان رکھتے ہیں، میری بھی اور آپ کی بھی۔ ہم ان کو جانے نہ جانے، وہ مجھے اور آپ کو جانتے، اچھی طرح پہچانتے۔ وہ دن میں کئی بار مجھے اور آپ کو دیکھتے بھی ہیں، فطرت اور خاموشی کی زبان سے کوئی پیغام بھی دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے ہماری دنیا کے کان سنیں یا نہ سنیں۔ اللہ جل شانہ نے ان کو یہ شان بخشی ہے کہ وہ انسانوں کو وقت کی پابندی بڑی سکھاتے ہیں۔ موت کا پیغام تو دیتے ہی ہیں، وقت کی پابندی بڑی سکھاتے ہیں۔ اتنے وقت کے پابند ہیں، اتنے وقت کے پابند ہیں کہ جب ان کو ڈیوٹی پہ بھیجا جاتا ہے تو سیکنڈ کے حساب سے، سیکنڈ تو اب ہم نے ایجاد کی ہے نا، قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا، الساعہ، گھڑی، چھوٹی سی گھڑی جو ٹک کرتی۔ جب وہ کسی کے پاس آتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے اس کا پانی ختم ہو گیا، اس کی غذا ختم ہو گئی، اس کے لکھے ہوئے قدم ختم ہو گئے، اس کی دیکھی ہوئی نگاہ ختم ہو رہی، کرتے آخر میں آ کے سانس جو چل رہے ہیں وہ سانس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اتنے وقت کے پابند ہیں، اتنے وقت کے پابند ہیں کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے کہا وہ نور محمد کی روح قبض کرو تو وہ 1 منٹ پہلے ہی جو بٹا مانا آنا، ایسا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں بھول جائیں، اللہ نے بھیجا وہ محمد حسین کی روح قبض کرے اور دوسرے بھائی نور حسین کی قبض کر لے،
ایسا نہیں ہے۔ محمد حسین کا اور نور حسین کا فرق جانتے ہیں؟ یہ تو انسان ہے بیچارہ جس کو فرق معلوم نہیں ہوتا۔ ایک نرس جب مریضوں کو بعض دفعہ انجیکشن لگاتی ہے تو لگانا ایک کو ہوتا ہے تو گلوکوز کی بوتل دوسرے کو چڑھا دیتی ہے، جب بوتل ختم ہوتی ہے تو پھر پتہ چلا انجیکشن تو اس کو لگانا تھا۔ یہ ہم لوگ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسرائیل آخری سیکنڈ اللہ کہتا ہے اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، آخری گھڑی جب پہنچتی ہے تو ایک سیکنڈ پہلے روح نہیں قبض کرتے، ایک سیکنڈ بعد میں بھی نہیں کرتے، اور ساری دنیا مل کر بھی ان کو کہے کہ یا پہلے کر دو یا بعد میں کر دو، نہیں کریں گے۔ اپنے رب کے ماننے والے، اس کی حکم کی بجا آوری کرنے والے، انسانوں کو وقت کی پابندی سے کہ میں کیسا وقت کا پابند، آگے پیچھے نہیں کرتا۔ حضرت میکائیل علیہ حضرت ملک الموت جس کو اللہ تعالیٰ نے موت پر مقرر کیا، جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے محبوب نے جبرائیل امین سے فرمایا تھا نا میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو دیکھوں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیری دو حالتیں دیکھوں۔ اللہ کے نبی کون سی دو حالتیں؟ فرمایا ایک حالت تو یہ دکھا دے کہ جب تو اللہ کے محبوب ترین بندوں کا، اہل ایمان کا خاتمہ ہوتا ہے اور ان کی روح قبض کرتا ہے تو تیری کیا شکل و صورت ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب ملک الموت نے وہ شکل و صورت اختیار کی تو ان کے وجود سے نور ایسے جھلک رہا تھا، روشنی ایسے پھوٹ رہی تھی، اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت چہرہ کہ دنیا کی کسی آنکھ نے آج تک اس جیسا چہرہ دیکھا نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اس صورت کو دیکھ رہے ہیں، اور جی کرتا ہے کہ دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں۔ شاید آخری وقت کے اندر بعض لوگوں کی جب ٹک ٹکی بن جاتی ہے تو وہی منظر ہوتا ہو، وہی لشکر ہوتا ہو، وہی خوبصورت فرشتے ہوتے ہوں، ملک الموت کی وہی شکل ہوتی ہو، نور والی، روشنی والی، اور انتہائی دل کو بہلانے اور لبانے والی شکل، جیسے بس دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں، دیکھتے ہی رہیں۔ اور یہاں رک کر ایک بات اور کہہ دوں کہ جب اللہ کے بنائے ہوئے فرشتے کی شکل و صورت اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل کہ انسان کہتا ہے دیکھتا ہی رہوں، تو خود خالق کائنات جب انسانوں کو نظر آئیں گے اہل ایمان کو تو اس وقت کیا منظر ہوگا، اللہ جل شانہ کے حسن و جمال کا کیا منظر ہوگا۔ تو فرمایا کہ اتنی خوبصورت شکل ملک الموت نے اختیار کی، لیکن دوسرا پہلو بڑا ہولناک ہے، بڑا خطرناک ہے، بڑا ہیبت ناک ہے، بڑا خوفناک ہے۔ فرمایا مجھے وہ شکل بھی دکھا دے کہ جب تو کفار و مشرکین کی روح قبض کرتا ہے یا گنہگاروں کی روح قبض کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ جب اس شکل میں ملک الموت آئے تو میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میرے جسم کے حصے ہلنے لگے، اور میں تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام غش کھا کے زمین پر آ گرے، بے ہوش ہو گئے۔ اور جب ہوش آیا تو ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، اے اللہ، اے اللہ، اگر گنہگاروں کے لیے تو کوئی اور عذاب نہ بھی مقرر کرتا تو یہی عذاب ان کے لیے کافی تھا، یہی عذاب ان کے لیے کافی تھا۔ دونوں شکلیں ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی۔ اللہ کے فرشتوں سے جو محبت کرے گا، جو انس کرے گا، فرشتے اس کے ساتھ محبت کا حق ادا کریں گے۔ اور محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑے، اللہ کے دین سے دوری اختیار نہ کرے۔ فرشتے میرے اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ایک جگہ نہیں، مختلف مواقع میں کرتے ہیں۔ آپ یہ حدیث سنتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص کسی کی تیمارداری کے لیے چلا جائے، مریض کی، تو فرمایا 70,000 فرشتے صبح سے شام تک تیمارداری کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کوئی شام کو اپنے کسی بھائی مریض کے پاس چلا جائے تو شام سے لے کے صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ وضو کر کے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ صف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صف باندھے ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔
آپ نماز پڑھ کے تھوڑی دیر مصلی پہ بیٹھے ہوتے، فرشتے دعا کر رہے ہوتے، اس لیے علماء نے کہا عجلت نہ کیا کرو۔ بعض دفعہ لوگ نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بعد تو ایسے جیسے ہوا ہوگی۔ ٹھیک ہے بعض دفعہ جلدی ہوتی ہے، کوئی کام ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسے عادت نہیں بنانی چاہیے۔ بعض نمازیوں کو دیکھا ہے بس اٹھک بیٹھک کی، ادھر ادھر سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد یوں کیا اور وہ گئے۔ جس طرح آج کل ہمارے محترم وزیر اعظم اپوزیشن کو دیکھ کے اپنے چہرے پہ یوں کرتے ہیں نا، تو اس طرح بس نماز یوں کی اور یوں کیا اور وہ گئے۔ اگر نماز کے بعد آپ چند سیکنڈ بھی اپنے مصلی پہ بیٹھے رہیں، بے شک ہاتھ اٹھا کے دعا نہ کہ کچھ چند کلمات پڑھتے رہیں، اس وقت فرشتے آپ کی مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے۔ اور کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے لیے حاملین عرش، جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو عرش کے ساتھ چمٹے ہوئے، وہ دعا کرتے ہیں۔ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا۔ ایمان شرط، اتباع شرط، اور دعا بھی اتنی خوبصورت، مغفرت کی دعا بھی، وقہم عذاب الجحیم، اللہ ان کو جنت سے نجات دے دے۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ ربنا، اتنی پیاری دعا ہے یہ فرشتوں کی دعا، ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ اللہ ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، آپ کی شریعت کا اتباع کرنے والوں کے لیے، توبہ کرنے والوں کے لیے، اے اللہ ان کے باپ دادا، ان کی ازواج، ان کی اولاد، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے نجات دے دے، ان کی مغفرت کر دے۔ یہ فرشتوں کی دعائیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں تقریباً 86 مرتبہ الملائکہ کا لفظ استعمال کر کے جو تعارف کروایا وہ اس لیے کروایا ہے کہ ہم اللہ کی اس مخلوق پر ایمان لانے کا معنی سمجھیں۔ حالانکہ جنات بھی اللہ کے مخلوق ہے، لیکن قرآن حکیم میں یہ دین نے آپ کو مکلف نہیں کیا کہ ان پر ایمان لائیں، ان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کے اندر ان کا تذکرہ ہے، سورہ جن پوری نازل ہوئی، تسلیم تو کرنے کا حکم ہے، لیکن ایمان لانے